بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر بادل بھی نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے جب کہ اس پر بادل نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی وقت اور رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بت اور پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گناہ گار، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیز ابن اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، لیکن تم جھوٹے تھے۔ اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی۔ بعض بعض کے ٹکڑے کیے دیے رہے ہوں گے، پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر نصاری کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، جہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار۔ تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت ہے، جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی۔ یہ وہ صورت نہ ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا، اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبودوں کو ساتھ لے کر جا چکی ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 یا 3 مرتبہ یوں کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ مجھ سے اسما رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہما کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا، اسی لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
تمام کی آیت نازل کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے حاکموں کی۔ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری صحابی سے مقام ہرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سپانچے کا حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، پہلے تم اپنے باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر اس انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جی آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے اسے چھوڑو۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا قدرتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں آپ کو حکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ پرزدہ رغبت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو؟ کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجیے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجیے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔
علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور اس سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے نازل ہوئی، اور اس کے باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے، اسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پلٹے پہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔